اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری بات ہے وہ یہ ہے کہ مباشرت کرنے کا مکان کیسا ہونا چاہیے اور وہ جگہ کیسی ہو اور اس میں والدین کا کیا کردار ہے۔ اوقات کے علاوہ جو مکان ہے اس کا بہت ہی اہم کردار ہے جو بچے پر اثرات چھوڑتا ہے۔ روایات کے مطابق بیوی اور شوہر کا بعض مقامات پر مباشرت کرنا منع قرار دیا گیا ہے، یعنی روکا گیا ہے کہ ان مکانات پر یا ایسی جگہ پر مباشرت نہ کی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا اس بارے میں کہ مکان کیسا ہونا چاہیے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں، اور جس میں میاں بیوی مباشرت کر رہے ہیں یا اپنا حق ادا کر رہے ہیں اور کام حلال کو انجام دے رہے ہیں۔ نمبر 1، رسول خدا نے فرمایا کہ مکان کی چھت پر مباشرت نہ کریں۔ اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ ریاکار اور منافق اور اہل بدعت ہوگا، کیونکہ اس وقت اس زمانے میں مکان 2 منزلہ نہیں ہوتے تھے، ایک ہی منزل ہوتی تھی اور ان کے اطراف میں 4 دیواری بھی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی تو آج کل فرق ہو گیا، آج کل جدید زمانے میں ابھی فلیٹ بنے ہوئے ہیں مختلف، کہ جس میں جو ہے نا وہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس وقت جو بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اوپن نہ ہو، یعنی مکان کی چھت پر یہ کام انجام نہ دیا جائے۔ نمبر 2، پھلدار درخت کے نیچے یعنی پھلدار درخت کے تلے بھی مباشرت نہ کریں، اس سے پرہیز کریں۔ اگر فرزند پیدا ہوگا تو وہ جلاد، قاتل یا طاغوت کا سردار بنے گا۔ اللہ اکبر، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر 3، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کشتی میں بھی مباشرت نہ کریں، اس سے پرہیز کریں۔ یعنی اگر آپ کشتی میں سوار ہیں، کشتی میں سفر کر رہے ہیں تو اس دوران بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں مجھے میرے بھائی یعنی جبرائیل علیہ السلام نے بتائی ہیں، کیا جن کو پھر حضرت امام صادق علیہ السلام نے نقل کیا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ حضرت نے فرمایا شوہر اپنی بیوی سے اس مکان پر مباشرت نہ کرے جہاں پر بچہ ہو، اور اس کمرے یا جگہ پر جہاں بچہ ہو مباشرت انجام نہ پائے۔ اگر بچے نے دیکھ لیا یا ان کی آواز سن لی تو وہ زناکار بنے گا، بد کردار بنے گا اور وہ صالح نہیں بنے گا۔ تو ہمیں فرامین یا معصومین کے مطابق ایسے مکان پر مباشرت انجام دینی چاہیے کہ جن میں غلط اثرات بچوں پر نہ پڑیں اور بچے جو ہے نا وہ صحیح و سالم دنیا میں آئیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔